شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ دیکھیں ہم دنیاوی میزبانی میں جاتے ہیں، کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں بھئی بلانے والا کون ہے۔ بلانے والا ہمارے خاندان کا عادی فرد ہے، یا ہمارے خاندان کا ہی جو ہے امیر آدمی ہے، یا ہمارے علاقے کا کوئی بڑا آدمی ہے، یا ملکی سطح پر یا ایک عالمی سطح پر اگر کسی کانفرنس میں یا کسی جگہ اس کو دعوت دی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، تو پھر انسان اسی لحاظ سے تیار ہوتا ہے، اسی لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر انسان جب کہیں مہمانی پہ جاتا ہے تو اس کی نظر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ اس کے گھر کو جا کے دیکھتے ہیں، اس کی در و دیوار کو جا کے دیکھتا ہے۔ پھر دسترخوان، جو رنگین دسترخوان ہوتے ہیں جس پہ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، ان کو جا کے انسان دیکھتا ہے۔ لیکن جس ذات نے ہمیں اپنے یہاں مہمانی کے لیے بلایا ہے، وہ ذات ان تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اس کے آپ جائیں گے، آپ کو ظاہراً کوئی رنگین دسترخوان نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کی ذات آپ کی میزبانی کرے گی، رحمت کے ذریعے سے میزبانی کرے گی، مغفرت کے ذریعے سے، برکت کے ذریعے سے جو ہے اس نے آپ کی میزبانی اس طریقے سے کی ہے کہ آپ کے ایک ایک لہجے کو اس نے عبادت شمار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آگے خطبے میں کچھ جملے ہیں جس میں خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، الازیہ وجعلتم فی من اہل الکرامۃ اللہ، اور خداوند کریم نے اس مہینے میں خدا نے تمہیں کرامت کی طرف دعوت دی ہے، قرار دیا ہے۔ یہاں سے انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں خدا نے تسبیح شمار کیا ہے۔ حاج شیخ جعفر ششتری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان رات دن میں 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور انسان اب اسی مہینے کے لحظات کو شمار کرے دیکھے کہ دن رات میں کتنی بار وہ سانس لیتا ہے اور کتنی بار وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اس کا سانس لینا تسبیح شمار ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، اس مہینے کے دنوں میں یا اس مہینے میں تمہارا سونا اس ذات نے جو ہے وہ عبادت شمار کیا ہے۔ کتنا کریم میزبان ہے ہمارا، اور اگر ہم پھر بھی اس سے صحیح طریقے سے اپنے میزبان سے انسان فائدہ حاصل نہ کرے تو پھر حیف ہے اس انسان پر، افسوس اس انسان کے لیے۔ پھر کہا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال ذات پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہیں، وہ قبول کیے جاتے ہیں، ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، آپ جو دعائیں مانگتے ہیں اس مہینے میں آپ کی دعاؤں کو مستجاب کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، آپ کی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ، پس تم سوال کرو اپنے رب سے، ربکم بِالنِّیَّاتِ الصِّدْق، ذات پروردگار سے سچی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس سے سوال کرو۔ وہ اس مہینے میں آپ کو اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ وقلوب طاہرہ، اپنے قلب اور اپنے دلوں کو پاک کرو، دل میں کینہ ہے، حسد ہے، اگر کسی کے بارے میں کسی قسم کی نفرت ہے اس کو پاک کرو، اس کو نکالو، اور اس کی ذات کے سامنے خشوع اور خضوع کے ذریعے سے اس کے الطافات اور اس کی نوازات ہیں اس سے صحیح استفادہ حاصل کرو۔ پھر فرمایا ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت قرآن، خدا آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آپ کو کامیاب کرے کہ اس مہینے میں صحیح طریقے سے آپ روزے رکھیں اور صحیح طریقے سے آپ تلاوت قرآن جو ہے اس کو کریں۔ یہاں پر یہ خطبہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن، اس کے ذہن کے اندر کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، اس کا ذہن کئی جہات کی طرف جاتا ہے۔ اب اس خطبے کا میں خلاصہ یوں کروں گا، سامعین محترم، ناظرین محترم، یہ سب اس شخص کے لیے ہیں کہ جو شخص خدا کی صحیح طریقے سے بندگی اور طاعت کرے گا، اس کی عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا، واجبات کو ادا کرے گا، جو حقوق لوگوں کی اس کی گردنوں پر ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس ذات کے حقوق اس انسان کی گردن پر ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَإِلَّا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے
کہ ماہ رمضان ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے، تو نعوذ باللہ خدا نہ کرے انسان جو ہے مست ہو کر کوئی چیز جو ہے مستی والی پی کر سو جائے، کیونکہ جی میرا سونا اس مہینے میں عبادت ہے، لہٰذا میں ایک مسکر چیز حرام چیز کو پی کے سو جاتا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور نہ ایسا سوچنا چاہیے۔ انسان روزہ رکھ لے، اور روزہ صرف یہ ہو کہ صبح کی اذان سے شام کی اذان تک صرف بھوک اور پیاس ہو، اور اس کے ساتھ ہم تمام وہ کام کہ شریعت نے جس سے منع کیا ہے، چاہے وہ گناہان کبیرہ ہوں، گناہان صغیرہ ہوں، غیبت ہو، کسی مومن کو تنگ کرنا ہو، کسی مومن کی حق تلفی ہو، انسان سارا دن ان کاموں کو انجام دے، کم تولنا ہو، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ ہو، تہمت ہو، انسان فقط بھوک اور پیاس کو روزے کا نام دے کر ان تمام چیزوں کو سارا دن انجام دے، اور پھر وہ کہے کہ اس مہینے میں تو میرا سانس لینا عبادت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ کہے کہ میرا سونا عبادت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہی انسان کہ جو خلوص نیت کے ساتھ اس مہینے میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، اس عہد و پیمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ خدایا تو نے اس مہینے میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، تو نے اس مہینے میں اپنی برکات اور رحمات کو نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے اس مہینے میں پاک اور پاکیزہ کر دے، میرے وجدان اور میرے باطن اور میرے قلب کو پاک کر دے خدایا، میری گردن پہ جو حقوق ہے خدایا لوگوں کے حقوق العباد میں سے ہیں، اے اللہ جو تیرے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ حتیٰ علماء اور عرفاء کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ علماء اور عرفاء اول ماہ رمضان سے حساب لگایا کرتے تھے، 30 شعبان المعظم کو پورے سال کا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا، کتنی عبادات کو انجام دیا، میں نے کتنی حق تلفیاں کی، کتنے میں نے حرام کام انجام دیے، خدا کو کتنا میں نے راضی کیا، اور خدا کے مقابلے میں نے مخلوقات کو کتنا راضی کیا، مخلوقات کو راضی کیا، خدا کو ناراض کیا۔ تو پھر اول ماہ رمضان سے وہ اپنا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، تاکہ اس مہینے کی برکات، اس مہینے کے ساعات، اس مہینے کے لحظات، اس مہینے کے ایام، اس مہینے کی راتوں سے انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کرے، صحیح طریقے سے انسان ان چیزوں سے بہرہ مند ہو۔ میں ذات پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس پاک اور مقدس مہینے میں ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔